بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. گزشتہ آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے بڑی تاکید سے یہ بات فرمائی کہ مومن مومن ہے اور کافر کافر ہے. جہاں تک انسانی رشتوں کا تعلق ہے تو انسانی حقوق اللہ نے تمام انسانوں کو یکساں دی ہیں. انسانی حقوق میں شمار ہوتا ہے زندہ رہنے کا حق، انسانی حقوق میں شمار ہوتا ہے عقیدہ رکھنے کا حق. یہ دو بنیادی حقوق ہیں جو سارے انسانی حقوق کو جامع ہیں. دنیا کے لیے وہ کیا چاہتا ہے، آخرت کے لیے وہ کیا چاہتا ہے. اگر کوئی ایمان نہیں لانا چاہتا تو نہ لائے، اس کے انسانی حقوق مجروح نہیں ہوں گے. اگر وہ اسلامی ریاست میں ہے اور کافر ہے تو اس کی زندگی کا تحفظ، اس کی زندگی کے وسائل، روزگار کے مواقع، علاج کے مواقع، بچوں کی تعلیم و تربیت کے مواقع، ہر طرح کا اس کی آبرو کا تحفظ، یہ دینا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن اس سب کے باوجود ایسی ملازمت اسے نہیں دی جائے گی جو اسلامی ریاست کے شرعی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں کافروں کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوگا. یہ ان کا حق نہیں ہے. کوئی انہیں عقیدہ بدلنے پہ مجبور نہیں کرے گا، لیکن ان سے تعلق اس حد تک رہے گا جہاں وہ عقیدے کو متاثر نہ کرتا. مثلا کافر سے مومن عورت کا نکاح نہیں ہوگا، چونکہ یہ اتنی قربت ہے کہ یہ عقیدے کو متاثر کرتی ہے، حلال اور حرام کو متاثر کرتی ہے. تو کافر عورت مومن مرد کے لیے حلال نہیں ہے، اسی طرح مومنہ عورت کافر مرد کے لیے حلال نہیں ہے. تو شرعی حلال حرام جہاں متاثر ہوں گے وہاں کافر سے تعلق نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ جو قلبی تعلق ہے جسے ولایت یا دوستی یا محبت کہتے ہیں وہ مومن کی مومن سے ہوگی. زندگی کے امور کا اعتماد مومن کا مومن پر ہوگا. لین دین کا اعتماد، دوستی و دشمنی مومن کی مومن سے ہوگی. کافر کے ساتھ اگر آپ ایسا تعلق رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے ایمان کو متاثر کرے گا.
اور جب ایمان متاثر ہوگا اور دعویٰ ایمان کا ہوگا تو آدمی ایک تیسری صنف میں چلا جائے گا جسے منافق کہتے ہیں۔ تین ہی قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، وہ لوگ جن کا عقیدہ درست ہے، مومن ہیں، اور عقیدے کے لیے شرط ہے کہ وہ عقیدہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو حضور نے سمجھایا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا، جس پر حضور کی زندگی میں صحابہ نے عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ یہ اسلام ہے۔ وہی اسلام آج بھی ہے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، اور یہ قیامت تک کے لیے۔ اب اگر ہم اپنی نیکی بدی کا انحصار، اپنے مالی معاملات کا انحصار، اپنے دفاعی معاملات کا انحصار، ریاستی امور کا انحصار کافر طاقتوں پہ رکھیں گے، قرآن کریم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کافر کی دوستی جو ہے یردوکم بعد ایمانکم کافری، اگر کافر پر بھروسہ کرو گے اور اس کے اعتماد پر اپنے معاملات درست کرنا چاہو گے تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ایمان کے بعد تمہیں پھر کفر میں لے جائے۔ تو فرمایا کافر سے دوستی نہ رکھو، معاملات کرنا اس کی اجازت ہے، ریاست میں ایک بندہ رہتا ہے یا غیر ملکی معاملات میں آپ ملکی سطح پر تجارت کرتے ہیں، چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، اس میں صرف ایک شرط ہے کہ خرید و فروخت کے طریقے بھی شرعی ہوں اور چیزیں بھی وہ خریدی جائیں جو حلال ہیں، بیچی بھی وہ جائیں جو حرام، جو حرام ہے اس تجارت میں ملوث نہ ہوا۔ اب کوئی شراب امپورٹ کرنا شروع کر دے جی امپورٹ کی اجازت ہے تو وہ اجازت نہیں ہوگی، حرام کے خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی، حرام کے بیچنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دفاعی امور میں ہمارے حکمران جب بھی بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ میثاق مدینہ منورہ حضور نے کافروں سے اور یہودیوں سے کیا تھا۔ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ میثاق مدینہ منورہ کیا تھا۔ میثاق مدینہ منورہ جو یہودیوں سے ہوا وہ یہ تھا کہ کوئی بیرونی طاقت مشرکین مکہ یا کوئی اور، جیسے کیسر بھی تلتا رہا کہ میں اس عرب کی نوزائیدہ ریاست کو نابود کر دوں، جس کے دفاع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے، غزوہ تبوک جس کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں جنگ نہ ہوئی اور کفار کو اور کیسر کو فوجیں بھیجنے کی جرت نہ ہوئی، حضور تشریف لے گئے تبوک تک دفاع کے لیے۔ تو کوئی بھی باہر کی طاقت اگر مدینہ منورہ پہ حملہ کرے گی تو چونکہ یہودی اور جو تھے وہ بھی مدینہ منورہ کے رہائشی تھے تو شہر کا دفاع تم پر بھی اتنا ہی لازم ہوگا جتنا مسلمانوں پہ ہو، کیونکہ تم بھی اس شہر کے شہری ہو، لہذا دفاع میں تم مسلمانوں سے نہ صرف تعاون کرو گے بلکہ شانہ بشانہ تمہیں لڑنا ہوگا۔ لیکن اس معاہدے کا ہوا کیا؟ غزوہ خندق میں مشرکین عرب نے جب مدینہ منورہ کو گھیر لیا اور بے شمار لشکر لے کر چڑھ دوڑے تو معاہدہ ہونے کے باوجود یہودیوں نے مشرکین سے ساز باز کی اور مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا چاہا۔ اللہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ افروز تھے، لہذا مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرکین کے لشکر نامراد لوٹے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واپس در اقدس پہ پہنچ کر، خانہ مبارک پہ پہنچ کر خود مبارک سر سے اتارا اور پانی کا چلو سر اقدس پہ ڈالا اور غالباً
دوسرا چلو مبارک حضور ڈال رہے تھے کہ فوراً جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ، اللہ کریم کا حکم ہے کہ آپ ذرا نہ اتاریں، نہ اہل لشکر کو اتاریں۔ 32-34 دن مختلف روایات ہیں، بہرحال 30 سے زیادہ دن محاصرہ رہا، اور کل 3000 کی آبادی تھی مدینہ منورہ کی، اور وہ 32-34 دن خالی پیٹ برسر پیکار رہے۔ مشرکین خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے رہے، مسلمان دفاع کرتے رہے، جنگ جاری رہی، رات دن 24 گھنٹے، کوئی لمحہ فرصت کا نہیں تھا۔ اور کچھ زخمی تھے، باقی سارے لوگ تھکاوٹ سے چور تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، کوئی بھی زرہ نہیں اتارے گا، اور یہی لشکر فوراً بنو قریظہ پہنچے۔ یہود نے دھوکہ دیا ہے، ان کا ابھی قلعہ کما کیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھو، اور خود حضور بھی تشریف لے گئے اور یہود کا قلعہ کما فرمایا۔ یعنی میثاق مدینہ کو اس کے سیاق و سباق سارے میں دیکھا جائے نا۔ اب ہمارا جو حکمران بھی کافروں سے معاہدہ کرتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے، حوالہ میثاق مدینہ کا دیتے ہیں اور کافروں سے کافروں کی شرائط پر سود پر قرضہ لیتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کردار کیا ہے اور حوالے کہاں کے دے رہے ہیں۔ کیا میثاق مدینہ میں خلاف شریعت کسی بات پہ معاہدہ تھا؟ تمہارے معاہدے تو سارے خلاف شریعت ہوتے۔ تمہارے معاہدے تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو مارتے رہو، ہم احتجاج کرتے رہیں گے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ یہ بھی معاہدہ ہے حکومت کا۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا تھا، ساز باز مسلمانوں کے خلاف کی تھی مشرکین عرب کے ساتھ مل کر، اور ان کی مدد کرنا چاہی تھی، لیکن اللہ نے انہیں نامراد کیا۔ اور جیسے ہی غزوہ خندق ختم ہوا، فرمایا کوئی شخص زرہ نہ اتارے، پہلے ان کا قلعہ کما کر۔ تو فرمایا جن میں ایمان ہے، جن کا عقیدہ درست ہے، جو خود کو مسلمان کہلاتے ہو، کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ مومن کا دوست مومن ہوتا ہے، دوستی مومنین سے رکھو، اور اگر ان سے دوستی کرو گے تو اللہ تعالی کی طرف سے تم پر سری حجت قائم ہو جائے گی۔ تم میرے بندے تو نہیں تھے، تم نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا، میرے نہ ماننے والوں پر اعتماد کیا۔ تم سمجھتے تھے کہ تمہاری مشکلات کا حل اور تمہاری ضروریات کی تکمیل وہ کر سکتے ہیں جو میری الوہیت کے ہی قائل نہیں، جو مجھے خالق برحق مانتے ہی نہیں۔ اور اب تو ہم ان سے معاہدے کر رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم انسان تو ہیں ہی نہیں، ہم تو بندروں کی اولاد ہیں۔ کم از کم اس زمانے کے کافر خود کو بندروں کی اولاد نہیں کہتے تھے، اللہ کی مخلوق تو مانتے تھے، اللہ کی عظمت کے بھی قائل تھے۔ ان کا شرک یہ تھا کہ صفات میں بہت سارے شریک بنا لیے تھے کہ یہ بارش دینے والا دیوتا ہے، یہ اولاد دینے والا دیوتا ہے، یہ لڑائی میں فتح دینے والا دیوتا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، بت ہے، لیکن ان سب کے اوپر اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا مجھے ایسا منوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اختیارات تم بانٹ دو بتوں میں اور مجھے اوپر بڑا بنا کر بٹھائے رکھو، نہ مجھے ایسا مانو کہ میرا شریک کوئی بھی نہ ہو، نہ میری ذات میں نہ میری صفات میں۔ تو وہ کم از کم خود کو بندروں کی اولاد تو نہیں کہتے تھے۔ آج کے جو جتنے یہ اہل مغرب جو ہیں یہ تو کہتے ہیں ہم تو اولاد ہی، یہ تو انسان خود کو انسان مانتے ہی نہیں، یہ بندروں کی اولاد ہیں اور ایپ سے بن گئے ہیں۔ تو ان پہ امید رکھنا، توقع رکھنا، حتیٰ کہ ہم تو اب اس حد تک چلے گئے ہیں
کہ کہیں کسی کا کوئی پتھر دیوار کا گر جائے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو کہتے ہیں امریکہ نے کرایا ہوگا. یعنی خود اتنی اہمیت دے دی ہے عالم کفر کو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہی کرا رہا ہے، حالانکہ انہیں خود اللہ نے اپنی مصیبت میں گرفتار کیا. اللہ کی گرفت بڑی عجیب ہوتی ہے. امریکہ کے جس صدر نے بہت بڑی کوشش کی منشیات کے خلاف، اور منشیات کیا ہیں؟ منشیات وہ نشے ہیں جو مشرق سے مغرب کو جاتے ہیں. جو مغرب سے نشے مشرق کو بیچے جاتے ہیں وہ منشیات میں نہیں ہیں. جتنی شراب ایکسپورٹ ہوتی ہے مغرب سے چونکہ آتی ہے وہ منشیات میں نہیں ہے، تو ہر ملک میں بکنی چاہیے. برطانیہ نے چین کے ساتھ جنگ کی تھی جسے ابھی تک دا اوپیم وار، جنگ افیون کہتے ہیں، کہ برطانیہ چین میں افیون بیچتا تھا اور چینی حکمرانوں نے اس سے روکا تو اس پر جنگ ہوئی. باقاعدہ برطانوی فوجوں نے چین پر حملہ کیا. اس جنگ کا نام ہی دا اوپیم وار ہے، افیون کی جنگ. یعنی اگر وہ مغرب والے نشہ بیچیں تو وہ منشیات میں نہیں ہے. مشرق سے مغرب کو جائے تو چونکہ مغرب کا سرمایہ ادھر آتا ہے اور نشہ پی کے ان کے لوگ بیکار ہوتے ہیں، لہذا وہ منشیات میں ہے. یہ معیار ہیں مغرب کے. ان سے ہم امید رکھتے ہیں اپنی بقا کی، اپنے مسائل کے حل ہونے کی. ان کی شرائط پر سود پر قرض لیتے. دو باتیں، ہمارا تو یہاں کوئی سیاسیات سے تعلق نہیں ہوتا، ہمیں تو قرآن بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن قرآن زندگی کی کسی پہلو کو چھوڑتا نہیں. معیشت ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو، ہر پہلو پہ بات کرتا ہے. تو قرآن حکیم ہر موضوع پہ رہنمائی فرماتا ہے. فرمایا اگر تم کافروں سے دوستی کرو گے تو وہی بات کہ وہ تمہیں حرام کھانے پہ مجبور کریں گے، سود پر قرضے لو گے، سارا حرام کھاؤ گے، کھلاؤ گے، تو حرام کھانے کے بعد تمہارا ایمان سلامت رہے گا؟ یعنی یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اسلام کے بعد وہ تمہیں کفر کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، اور عملاً تم کافر ہو گئے اور دعویٰ اسلام کا کرتے رہے تو اس سے کہتے ہیں نفاق. یہ منافقت ہوتی ہے. مومن، کافر اور تیسرا درجہ ہے نفاق. ان تین قسموں کے علاوہ روئے زمین پر کوئی چوتھی قسم کا انسان نہیں ہے. کفر کی الگ الگ قسمیں ہیں، کوئی بڑا کافر ہے، کوئی چھوٹا، لیکن سارے کافر کا الکفر ملت واحدہ. کتے سارے کتے ہوتے ہیں، کوئی شکاری ہوتا ہے، کوئی پہرے داری کا ہوتا ہے، کوئی لڑائی والا ہوتا ہے. ان کے آگے اوصاف اور نسلیں الگ ہوتی ہیں لیکن بنیادی طور پر تو سارے کتے ہوتے ہیں. اسی طرح کافر سارے کافر ہیں، مومن سارے مومن ہیں، منافق سارے منافق. پھر اللہ کریم منافقین کی بات کرتا ہے کہ یہ بات یاد رکھو، اگر تمہارا دعویٰ اسلام کا رہا اور کردار کافروں کا ہو گیا تو یہ نفاق ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. جائیں گے تو کافر بھی جہنم میں، اور جہنم بہت بری جگہ ہے. اللہ پاک پناہ دے. جہنم کے عذاب دنیا میں سوچا نہیں جا سکتا. نہ جنت کی راحتیں دنیا میں تصور میں لائی جا سکتی ہیں، نہ جہنم کے عذابوں کے بارے دنیا میں کوئی تصور قائم کیا جا سکتا. لیکن منافق جو ہیں وہ کافروں سے بھی جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے. دوسری جگہ قرآن حکیم میں ہی موجود ہے کہ کافروں کے خون اور پیپ جو ان کے زخموں سے بہے گا وہ منافقین کی غذا ہوگا، کہ سب سے نیچے ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے سب سے نچلے خانے میں. یقیناً تاکید کے ساتھ فرمایا، انا لگا کر، یقیناً
منافق دوزخ کے سب سے نچلے خانے میں ہوں گے، اور اے مخاطب ولن تجد لہم نصیرا، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی بھی مددگار، کوئی بھی دعا کرنے والا، کوئی بھی شفاعت کرنے والا، وہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، شہید ہو، صدیق ہو، ان کی مدد کوئی نہیں کر سکے، نہ کافر کی نہ منافق، کیونکہ نفاق بھی کفر ہی کی قسم ہے، لیکن اس کی رحمت کتنی وسیع ہے یہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ وہ فرماتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی منافقین بھی اگر اس دنیا میں جب تک مکلف ہیں الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو اس مکلف زندگی میں توبہ کر لے، یعنی یہاں دروازہ بند نہیں کیا، رحمت الہی کا دروازہ کھلا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، باب رحمت واہ ہے، کتنے گناہ کر چکا، منافق ہو گیا، حرام کھا چکا، برائی کر چکا، لیکن کسی لمحے توبہ کر لے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ایک لفظ نہیں ہے، توبہ ایک عمل ہے۔ توبہ سے مراد ہوتی ہے کہ جو غلط کرتا رہا ہے اس کا احساس ہو جائے اور اللہ سے عہد کرے کہ اے اللہ گزشتہ کو تو معاف فرما دے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس عمل سے باز آ جائے، اپنا عقیدہ بھی صحیح کر لے، اپنا کردار بھی درست کر لے اور دامان رحمت سے وابستہ ہو جائے۔ فرمایا اسی لیے آگے فرمایا الا الذین تابوا، توبہ کیا ہے یا اللہ؟ وَأَصْلَحُوا، توبہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کر لے، وہ جرائم چھوڑ دے، وہ برائیاں چھوڑ دے، وہ غلط نظریات چھوڑ دے، اور وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، چمٹ جائے اللہ کے دین کے ساتھ۔ وَاعْتَصَمُوا، جس طرح رسے کو پکڑ لیا جاتا ہے، چمٹ جائے اللہ کے دین کے ساتھ، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اپنے عقیدے کو کھڑا کر لے، کوئی اس میں ایج پیچ، کوئی آمیزش نہ رہے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، میں اسے ایمانداروں کی صف میں شامل کر لوں۔ اور فرمایا یہ یاد رکھو، ایمانداروں کی صف میں شامل ہو جانا معمولی بات نہیں ہے، اس لیے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ تھوڑا سا محدود وقت ہے دنیا کا، کوئی پتہ نہیں کس گھڑی قیامت قائم ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ماتا فقد قام قیامتہ و کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، کہ جو مر جاتا ہے اس کی تو قیامت ایک طرح سے قائم ہو گئی، عمل کا موقع ختم ہو گیا، جزا دار الجزا میں پہنچ گیا۔ تو موت تو ہم دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ، لاکھوں لوگ روئے زمین پہ مرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں پیدا ہوتے ہیں، ایک مسلسل عمل ہے، اور موت کا یہ عمل خود انسانی وجود کے اندر جاری ہے، لاکھوں سیل ہر لمحے وجود کے اندر مرتے ہیں، لاکھوں نئے پیدا ہوتے ہیں، یہ موت و حیات وجود کے اندر جاری ہے۔ اگر وہاں تک نگاہ نہ جائے تو آپ دیکھتے ہیں ناخن نئے پیدا ہوتے ہیں، ہم کاٹ دیتے ہیں، بال بڑھ جاتے ہیں، ہم کاٹ دیتے ہیں، جو کٹ گئے ان کی تو موت ہو گئی، یعنی جو باڈی سیلز تک نہیں دیکھ سکتا وہ یہ تو دیکھ سکتا ہے کہ موت کا ایک عمل انسانی بدن پہ ہر لمحے مسلسل چل رہا ہے، موت سے ہم دور نہیں ہے۔ تو فرمایا کوئی زیادہ دیر نہیں کہ مومنین کو بڑی عظمتوں سے نوازا جائے گا، اور کیا دعوت الہی ہے کہ منافقت نہ کرو، کفار سے دوستی نہ کرو، وہ تمہارا ایمان ضائع کر دیں گے،
جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جانا پڑے گا، بے پناہ اذیتیں ہوں گی، اللہ کی رحمت سے محرومی ہوگی۔ اس کے بعد فرماتا ہے لیکن پھر بھی جب تک تم دنیا میں سانس لے رہے ہو توبہ کر لو، وَأَصْلِحُوا اپنی اصلاح کرو، غلط کردار کو چھوڑو، نیک کردار اپناؤ۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ لوگوں کو صحیح ہونا چاہیے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہر بندے کو دکانداروں سے شکایت ہے، بسوں والوں سے شکایت ہے، تھانے والوں سے شکایت ہے، حکمرانوں سے شکایت ہے، ہر بندے سے شکایت ہے، پٹواری سے لے کر وزیر اعظم تک۔ یہ صحیح کیوں نہیں ہوتے؟ بھئی یہ صحیح اللہ سب کو کرے ہو جائے، لیکن پہلے ہم خود تو صحیح ہیں، اپنے آپ کو تو پہلے صحیح کرو، تم نے تو اپنا جواب دینا ہے۔ تو فرمایا اگر تم توبہ کرو، توبہ کیا ہے؟ اصلحوا اپنی اصلاح کرو، واعتصموا باللہ چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ، پھر اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کرو، حکم عدولی نہ کرو۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ اپنے عقیدے کو خالص کر لو، کھڑا کر لو، میں تمہیں مومنین میں شامل کر دوں گا۔ اور تم دیکھو گے کوئی لمبی دیر نہیں ہے، مومنین کو کیا کیا عظمتیں عطا ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب کو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم بھی مخلوق ہیں، ادنا سی کیڑی بھی مخلوق ہے۔ وہ کیڑی کوئی ریزہ ہماری خوراک کا اٹھا کے لے جاتی ہے جو ہمارے ہاتھ سے گر جاتا ہے، کسی کو دیکھا ہے وہ کیڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہو کہ اس نے میری روٹی اٹھا لی، میں اسے مار کے چھوڑوں؟ کیوں؟ کس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا ریزہ جو میرے تو ہاتھ میں بھی نہیں آتا تھا گر گیا، اس نے اٹھا کے کیا ہوا؟ کیڑی بھی ہماری طرح کی مخلوق ہے، اور وہ خالق ہے کائنات کا، مخلوق کا اس کے مقابلے میں وہ فرماتا ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کرتا پھروں، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، تم خود اپنے آپ پر عذاب لاتے ہو، یہ تمہاری مصیبت ہے۔ ایک شخص زہر کھاتا ہے، وہ کہ مجھے اللہ نے مار دیا، قدرت نے مجھے مار، قدرت نے تو تجھے زندگی دی تھی، قدرت نے تجھے زہر کھانے سے منع کیا تھا، تو نے کھا لیا، تو نے اپنے آپ کو مار دیا۔ خلاف شریعت کرنا عمل جو ہے زہر کھانے کے مترادف۔ فرمایا اللہ کو ضرورت نہیں کہ تمہیں عذاب کرے، یہ تم خود ہو جو اپنے لیے عذاب خریدتے ہو۔ ان شکرتم وآمنتم اگر تم اللہ کا شکر کرو اور اپنا ایمان صحیح کر لو، دیکھو اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تم چاہو بھی گن نہیں سکتے۔ تو کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ اتنی نعمتیں حاصل کر کے اس کا شکر ادا نہیں کرتے؟ شکر ادا کیا ہے؟ آمن تم اس کی بات مان لو، اس کا کہا مانو، اس کی اطاعت کر لو، پھر تم دیکھو گے وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا کہ اللہ شکر کرنے والوں کی کتنی قدر کرتا ہے، پھر مزید کتنے انعامات سے نوازتا ہے۔ علیمہ وہ جاننے والا بھی ہے۔ تم جو کرتے ہو یہ فکر نہ کرو کہ میں نے تو توبہ اندر بیٹھ کے کی، اب اللہ کو کون بتائے گا، میں نے یہ نیکی تو لوگوں سے چھپ کے کر لی، اللہ کو کون بتائے گا، میں نے یہ مجاہدہ تو اندھیرے میں کیا۔ نہیں، وہ ہر بات جانتا ہے، اور بناوٹی اور حقیقی توبہ کے فرق کو بھی جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اس کا شکر قبول فرماتا ہے، اور جانتا ہے کہ کون خلوص دل سے کر رہا ہے اور کون بد نصیب ایسا ہے جو اس کے ساتھ بھی مکر کر رہا ہے۔ سو باب رحمت اللہ ہے، بارگاہ رسالت پناہی کی برکات برس رہی ہیں دوران پر، زمانے پر، قیامت تک برستی رہیں گی۔
یہ اپنے اپنے دامن کی بات ہے کہ کسی نے دامن ہی چاک کر لیا، کسی نے غیر اللہ کے سامنے اور کافر طاقتوں کے سامنے پھیلا لیا۔ جہاں چاہیے وہاں پھیلاؤ، اس کی بارگاہ میں پھیلاؤ، وہ تمہارے مانگنے سے زیادہ دینے پہ قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔